ایک دفعہ میں ایک گورنمنٹ کے ادارے میں ٹریننگ کروا رہا تھا. میں نے وہاں پہ پوچھا کہ کون کرتا ہے اپنی ماں سے محبت. اب وہ جو افسران تھے وہ کم از کم بھی 17 گریڈ اور 18 گریڈ کے جو تھے نا وہ افسران تھے. اب یقین مانیں ان کا تجربہ میری ایج سے زیادہ تھا، لیکن وہ سارے سینئر کلرک تھے، کوئی جونیئر تھے، کوئی 16ویں گریڈ کا تھا، کوئی 17ویں گریڈ کا تھا. تو میں انہیں ٹریننگ کرواتا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ بتائے کون اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ان سب نے نا ہاتھ کھڑے کر لے کہ سر میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا مجھے بات بتاؤ، اگر تم ماں سے محبت کرتے ہو تو ماں کے دیے گئے تحفے کی بھی تو عزت کرتے ہوگے نا. تو انہوں نے کہا ہاں جی سر جی، ہم اپنی ماں کے دیے گئے تحفے کی بڑی عزت کرتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ ایک سائڈ پہ ایک گھڑی جو آپ کی ماں نے دی ہو وہ ہو، اور دوسری سائڈ پہ ایک گھڑی جس کی قیمت 50,000 ہو، تو آپ کے نزدیک کون سی گھڑی کی جو ہوگی وہ قیمت ویلیو زیادہ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ سر ہماری نزدیک جو ماں کی دی گئی گھڑی کی ویلیو جو ہے زیادہ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بذات خود وہ چیز اتنی ویلیوبل نہیں ہوتی، وہ بندہ، وہ انسان ویلیوبل ہوتا ہے، وہ شخص ویلیوبل ہوتا ہے جو کہ چیزوں کو ویلیوبل بنا دیتا ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کسی کا ایک چاکلیٹ کا ریپر ہم ساری زندگی سنبھال کے رکھتے ہیں، یار فلاں ٹائم پہ فلاں ٹیچر نے ہمیں چاکلیٹ دی تھی، یا ہم نے ٹیچر کو چاکلیٹ دی تھی. یا ہمارے اکثر بچوں کے نا جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں تو ہم ٹیچرز کے سگنیچر لیتے ہیں، اور وہ سگنیچر ہم نے ابھی تک سنبھال کے رکھے ہوتے، کیوں؟ ہمارے لیے ٹیچر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. سیم اسی طرح کبھی کیا ہوتا ہے، بندے کا گفٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا گفٹ ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ بندہ اہم نہیں ہوتا ہم اس بندے کے گفٹ کی ذرا قدر نہیں کرتے. ہم اسے ٹھڈے مارتے، اس کے گفٹ کی بے ادبی کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اس نے بڑی سیکریفائس کر کے بڑی چیزوں سے اس چیز کو حاصل کیا ہوتا ہے صرف آپ کے لیے. کیونکہ ہمارا دل ہے نا، ہمارے دل میں اس کے لیے قدر نہیں ہے، اس انسان کے لیے قدر نہیں ہے. کیونکہ ہمارے دل میں اس انسان کے لیے قدر نہیں ہے تو لہٰذا ہم اس چیز کی بھی قدر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کا رومال ابھی بھی سیب پڑا ہوا ہے، علامہ اقبال کی جوتیاں ابھی بھی پرزرو کر کے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ بندے اہم تھے نا. تو میں نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے ایک بات پوچھی کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی گفٹ تمہیں اللہ دے تو کیا تم اللہ کے دیے گئے تحفے کی عزت کرو گے کہ اس کی بے عزتی کرو گے؟ ساری عوام نے کہا کہ سر ہم اللہ کے دیے گئے تحفے کی عزت کریں گے. پھر میں نے کہا کہ اگر کوئی چیز اللہ تمہیں عطا کرے تو کیا اس کی قدر کرو گے یا اس کی بے قدری کرو گے؟ تو انہوں نے کہا سر ہم قدر کریں گے. پھر میں نے پوچھا کہ اگر کوئی چیز تمہیں اللہ دے تو کیا تم اسے سنبھال کے رکھو گے یا اسے ضائع کر دو گے؟ تو سب نے کہا کہ سر کیونکہ اللہ ہے، اللہ رب العزت ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ جو بھی گفٹ دے گا ہمیں ہم اس کو سنبھال کے رکھیں گے. تو دنیا کا اللہ کا دیا گیا سب سے بہترین تحفوں میں سے ایک تحفہ جس کا ہم بے دردی سے غلط استعمال کرتے ہیں، برے طریقے سے ضائع کرتے ہیں، وہ ہے وقت، ٹائم، جس کو ہم آپ میں مل کے ہم سب کا سب اتنا ویسٹ کرتے ہیں کہ سال کے سال گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 6 مہینے گزرے، 8 مہینے گزرے، ٹائم ضائع ہوتا چلا گیا اور بالآخر ہم کہاں پہ پہنچے ہیں؟ ہم ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، ہمیں کچھ مل نہیں رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ غلطیاں ہیں جو ہم سے ہوتی ہے پورے سال میں، ٹھیک ہے نا. یہ کچھ غلطیاں ہیں جو کہ ہم سے ہوتی ہے پورے سال میں جو کہ ہم کرتے ہیں. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ سر وائی وی نیڈ ٹو پلان 2025؟ سر اچھا خاصا میرا پچھلا سال برا گزرا ہے، اس سے پچھلا سال اچھا گزرا تھا، اس سے پچھلا سال برا گزرا تھا. جو منصوبے ہم بناتے ہیں، آدھے سے زیادہ دنیا تو بناتی نہیں ہے، جو کوئی ایک آدھا بنا لیتا ہے، بنانے کے بعد وہ فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ وائی پلان فیل. یہ آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں اندر پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کہ ایک بڑی
ایک بڑی جو ہے وہ زبردست کتاب ہے سائمن سینک کی، اس کا نام ہے اسٹارٹ ود وائی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پہلا پوائنٹ ہے. دیکھیں 3 سرکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سائمن سینک اپنی کتاب اسٹارٹ ود وائی میں 3 سرکل بتاتے ہیں. پہلا سرکل وہ کہتے ہیں وٹ کا، دوسرا سرکل وہ کہتے ہیں ہاؤ کا، تیسرا سرکل وہ کہتے ہیں وائی کا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ ایک بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وائی ہوتا کیا ہے. وائی ہوتا ہے پرپس، وائی ہوتا ہے مقصد. ہمارا مقصد ہی ڈیفائن نہیں ہے کہ ہم نے اس سال کیا کرنا ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے، کیا کرنا ہے. جب تک ہمیں روٹ کوز کلیئر نہیں ہوگی کہ ہم یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں، ہم صبح اٹھ رہے ہیں کیوں اٹھ رہے ہیں، ہم جاب پہ جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں، ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کس طرح گزری ہے، کیوں گزری ہے، کیا اس کے اندر بے ترتیبی، میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں. جب تک آپ کی زندگی میں مقصد کلیئر نہیں ہوگا آپ کسی جگہ پہ نہیں پہنچ پائے گے. دنیا کے جتنے مرضی ہے بڑے سے بڑے ٹرینر سے لے لو، وہ پہلے آپ سے پوچھے گا واٹ از یور پرپس آف یور لائف، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اور وہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں جاب لینا، صحت لینا، یہ کرنا وہ کرنا. نہیں، جو پرپس ہوتا ہے وہ ہر انسان کا انڈیویجول ہوتا ہے. جو خواہشات، جو تمنا، جو ڈیزائر، جو ایم میرے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا وہ ڈیزائر، آپ کی وہ ڈیسٹینیشن نہ ہو. ہر انسان اللہ نے الگ الگ پیدا کیا ہے اور ہر انسان کی ڈیسٹینیشن، ہر انسان کا جینے کا مقصد الگ ہے. کسی نے بادشاہ بننا ہے، کسی نے وزیر بننا ہے، کسی نے فوج میں جانا ہے، کسی کا مقام کچھ اور ہے. ہر انسان کی زندگی کا مقصد الگ ہے. ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کا مقصد خانہ کعبہ کی زیارت ہو، اس کو کعبے کو دیکھ لے کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. ہو سکتا ہے کسی کی بندے کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ کہتا ہے میں اپنے کاروبار کو پورے پاکستان میں پھیلا دوں. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یار میری بیگم کے ساتھ جو رشتہ ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے. میرے اتنے زیادہ دوست ہیں ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اولاد ہو جائے. ان کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اچھی بیگم بھی ہے، بچہ نہیں ہو رہا. ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ان کے گھر اولاد ہو جائے. تو ہر انسان کی زندگی کا مقصد الگ الگ ہے. وہ مقصد ڈیفائن کیے بغیر آپ دنیا جہان کی پلاننگ کر لیں آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ ہر انسان کا زندگی کا مقصد الگ ہے، چیلنجز الگ ہے، اپرچونٹیز الگ ہے. دیکھیں جو چیلنجز، جو اپرچونٹیز، جو ڈیفیکلٹی میں نے دیکھی ہے نا وہ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، وہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. میرے نزدیک دنیا کانٹوں کی سیج ہے، آپ کے نزدیک دنیا پھولوں کی سیج ہو سکتی ہے، بیڈ آف روزز. ٹھیک ہے نا. تو پرپس ڈیفائن نہیں ہے. جب تک آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہوگا، صبح کیوں اٹھ رہے ہو، کیا زندگی میں کرنا چاہتے ہو. مقصد کے بارے میں تو بڑے بڑے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مقصد وہ ہے جو سونے نہیں دیتا، جو صبح اٹھاتا بھی ہے رات کو سونے بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن جب تک پہلا سٹیپ ہی کلیئر نہیں ہوگا آپ کا تو آپ کہاں پہ جائیں گے، کہیں پہ بھی نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے ہاؤ، دا پروسیس، کہ بھائی سب سے پہلے مقصد کلیئر ہو جائے، پھر ہم نے ایکشنز لینے ہیں. پلاننگ زبردست، میں نے سر جی 2 لاکھ روپے ماہانہ کمانا ہے، میں نے سر اپنا ویٹ 5 کلو کم کرنا ہے، سر میں نے اس سال جو ہے نا وہ نئی سکل سیکھنی ہے، سر میں نے جاب حاصل کرنی ہے، میں نے باہر کے ملک شفٹ ہو جانا ہے. اب ہاؤ پروسیس ہے، وہ پروسیس کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ لوگ اس جگہ پہ جانے کو تیار نہیں ہے. پلاننگ ہوگی، ہم سارے کے سارے گفتار کے غازی ہیں، ہم سب کو سب لگتا ہے کہ بھائی ہم نے جو چیز کاپی پینسل پہ اتار لی سمجھو ہو گیا. اب جب تک ہم اس رستے پہ چلیں گے نہیں، اس رستے پہ جائیں گے نہیں، ہمیں کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں. اب ایک انسان خوش رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں اسے کہتا ہوں بیٹا لسٹ بناؤ کہ تمہاری زندگی میں کیا کیا چیز تمہیں خوشی دیتی ہے. وہ لسٹ بنا لیتا ہے، اس لسٹ پہ عمل ہی نہیں کرتا، اس پہ کام ہی نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہی نہیں. اب مجھے سوئمنگ کرنے کا اگر شوق ہے تو میں باہر سے تالاب کو اس طرح دیکھتا رہوں تو مجھے خوشی تو نہیں نہ ہوگی.
مجھے سائیکل چلانے کا شوق ہے, میں سائیکل لے کے برانڈیڈ سائیکل لے کے اپنے پاس رکھوں, میں سائیکل چلاؤں گا نہیں تو مجھے خوشی کیسے ملے گی؟ تو ہاؤ سے مراد ہے پروسیس, ایکشن جو کہ ہمیں ہمارے مقصد کے قریب کرے. اور دین ہے ریزلٹ, واٹ ڈو یو ڈو, دا ریزلٹ, کہ بھائی کیا چیز ہمیں حاصل کرنی ہے. ہم سب کے سب الٹے چلتے, ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا, یقین مانے ہمیں کیا ملے گا. ہم ایسی قوم ہے کہ ہم لوگ اپنی کتاب نہیں خریدیں گے, ہم اپنی مینٹل ہیلتھ پہ نہیں سیشن لیں گے کوئی. ہم لوگ 8,000 10,000 روپے کا جوڑا لے لیں گے, 15-20 ہزار روپے کے شوز لے لیں گے, 25 سے 30 ہزار روپے کی شیروانی لے لیں گے, 50-60 ہزار روپے کا ایک لہنگا لے لیں گے جو کہ صرف ایک ہی دفعہ شادی پہ چلنا ہے, اور بس ٹشن ہونے چاہیے, تھوڑا سا ششکا لگنا چاہیے, اور وہ سارے کے سارے ٹشن, سارے کے سارے ششکے صرف ایک رات کے ہوتے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. یقین مانیں ہماری جہالیت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کے جو کہ چیز ہمارے مائنڈ کو سکون دے, ہم ایک رات کی خاطر ایک چیز کے پیچھے, جسے ہم لوگ کہتے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ یار بس ہو جائے, مزہ آ جائے, ایک دفعہ آ جائے, ایک دفعہ آ جائے. تو ہماری 99.99% پلاننگ اس وجہ سے فیل ہو جاتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ واٹ از آور پرپس آف آور لائف. ہمیں نہیں پتہ ہماری خوشی کیا ہے. ہمیں اکثر لوگ جو میرے پاس آتے ہیں, میں ریلیشن شپ کوچ ہوں, تو مینٹل ویلنس تھراپسٹ ہوں, تو میں انہیں اس سے پوچھتا ہوں کہ واٹ میکس یو ہیپی. یقین مانے وہ اس رشتے میں آ کے, اس سچویشن میں آ کے, اس جاب کے پیچھے یا اس مقام کے پیچھے یا اس ڈگری کے پیچھے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی خوشی ہی بھول جاتی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار وہ خوش ہے ہی نہیں, خوشی کا نام و نشان ہی نہیں ہے. ہنسے ہی عرصہ ہو گیا, کہا لگائے زندگی گزر گئی, پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں پتہ چلتا. کیوں؟ وجہ کیونکہ دیکھیں ہمیشہ اپنی خوشی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں. جب بھی آپ کسی کو دو گے نا کہ فلاں بندہ میرے ساتھ حسن سلوک کرے گا, فلاں انسان میرے ساتھ بات کرے گا, فلاں انسان مجھے میسج کرے گا, میری کال ریسیو کرے گا, تو میں خوش ہوں گا. بیٹا پھر کوئی نہیں ملنے لگی خوشی آپ سے اتنی ہی دور ہے جتنا چاند آپ سے. ٹھیک ہے, چاند کو دیکھتے ہیں نا کتنا دور ہے, کبھی نظر آتا کبھی نہیں نظر آتا. یہی حساب ہوگا. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد ڈیفائن ہونا چاہیے, پلس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ میکس یو ہیپی. آپ کسی کے ساتھ بھی خوش رہیں اور کسی کے بغیر بھی خوش رہیں, اور الٹیمیٹ دنیا کی جتنی مرضی آپ ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھ لو کامیابی کی, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں صرف 3 چیزیں کامیابی.